غیبت کا زمانہ جو ہے وہ سخت زمانہ ہے، اور ایک روایت آپ کے سامنے بیان کریں تفصیل سے، اور جو امام حسین علیہ السلام کا اصل ہدف تھا وہ کیا تھا کہ جس کے لیے آپ مدینے سے نکلے تھے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اصلاح کے لیے نکلے تھے، میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ امت کامیاب ہے کہ جس میں امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ یہودیت کی جو بربادی ہوئی، وہ جو رہبائے اور کوہین یعنی کاہن پاور میں آ گئے، انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، صرف مال کی بات۔ عالم اسلام میں بھی، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ممبر پہ آنے والے امر بالمعروف سے ڈرتے ہیں، اگلے سال کیا ہوگا، یا یہ کہ ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ مجلس امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے۔ مجلس اس ذات کی ہے جس کا ہدف تھا اصلاح امت، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجلس امر بالمعروف کی جگہ نہیں ہے، ارے اس ذات کی مجلس ہے کہ جس ذات کا ہدف تھا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات بری ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات اچھی ہے، وہ ہمیں پتہ چلی ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے سے۔ کسی نے ہمیں بچپن میں کہا تھا کہ بیٹا چوری بری بات ہے، کسی کی پینسل نہ لینا، اریزر نہ لینا، ہمیں یہاں سے پتہ چلا تھا۔ کسی کے پیسے نہ لینا، کسی نے بتایا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، یہ جس نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا اس نے نہیں عن المنکر کیا تھا۔ جس نے کہا تھا کہ سچ بولنا اس نے امر بالمعروف کیا تھا۔ ان تمام ہزاروں لوگ کہ جو ہماری زندگی میں جن کا تعلق رہا اور ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں، وہ سب سبب بنے تھے امر بالمعروف کے۔ وہ کوئی بس میں بھی ہو سکتا تھا، کوئی وہ ٹیچر بھی تھا، کوئی وہ دوست بھی تھا، کوئی دوست کے والدین میں سے بھی تھا، کوئی اڑوسی بھی تھا، کوئی پڑوسی بھی تھا۔ اب ہم جس کلچر میں یہاں پہ کہا جاتا ہے ہمیں کیا، اور یہ جو کلچر ہے وہ بدترین کلچر ہے، اور اس کے نقصانات یہ لوگ اٹھائیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سے یا سائیکو کیسز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جائیں گھر کے گھر جو ہیں خالی پڑے میں، ایک آدمی بیوی الگ، شوہر الگ، بچے الگ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ گناہوں کے بعد اب تنہا رہ رہی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد جو ہے وہ طلاقوں کے بعد الگ رہ رہے ہیں۔ یہ نتیجہ اسی چیز کا ہے کہ اچھائی اور برائی کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ جو نعرہ ہے یہ خالصتاً شیطانی نعرہ ہے کہ ہمیں کیا، ہم کیوں انٹرفیس کی مثال ہم بعض دفعہ دیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چلے جائیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ کہتے ہیں بہت ویل مینرڈ ہیں اور بڑے ماڈرن ہیں، اللہ کے حکم کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، ہمیں حق نہیں پہنچتا کسی کو۔ اگر سوال ہو کہ آپ کے اسکول یا کالج کے قانون کے خلاف کام کریں، کہتے ہیں نہیں ہمارے رول کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ آپ کیوں نہیں کہتے؟ حرام الہی ہو رہا ہو تو فوراً کہا جاتا ہے نہیں یہ اپنے، ان کو اجازت ہے، یہ اپنا اختیار ہے، ہم کیوں ٹوکیں۔ لیکن وہ بعض لوگ جو اس میں ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی علم مینرڈ کام کیا جائے، ہم علم مینرڈ کام کی تائید نہیں کر رہے، مثال کے طور پر ناک صاف کریں، مثال کے طور پر اور کام کریں، مثال کے طور پر انہی افراد کے سامنے کوئی تھوک دے، اچھی بات نہیں ہے کا امتحان لینے کے لیے، تو کہیں گے یہ آپ نے کیوں کیا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اللہ کی مخالفت کے وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا، تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو اس کے معنی ہے کہ آپ بھی کسی کو فری ہینڈ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ آپ کا بھی قانون یہ ہے کہ ہمیں ٹوکنا ہے، لیکن آپ کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ منع کرو، وہاں پر آپ کو نہیں ٹوکنا ہے۔ جہاں پر اللہ رسول نے کہا ہے کہ کہو کہ ہاں یہ کام کرو، تو وہاں پر آپ کو کرنے کا نہیں کہنا ہے۔ باقی جو چیز آپ کا کلچر، آپ کی سوسائٹی کہے کرو تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کرو، اور جو چیز آپ کا کلچر اور سوسائٹی کہہ رہی ہے نہ کرو تو آپ کہہ رہے ہیں نہ کرو۔ فقط آپ کا بغض ہے اللہ کے حکم سے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ یہی ماں باپ جو بڑا کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، وہ اپنے بچوں کو اللہ رسول کے معاملے میں کچھ نہیں کہتے، پڑھائی کے معاملے میں کہتے ہیں۔ وہ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن ڈرگ کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ڈرگ کے بارے میں نہ کہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیوں کہتے ہیں پڑھ نہیں پائے گا، کیوں کہتے ہیں بعد میں یہ جو ہے وہ ہوم لیس ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، کہتے ہیں۔ لیکن وہاں کہتے ہیں جہاں دنیا کا مقصد، اور وہاں کہنا اچھا نہیں سمجھتے کہ جہاں دنیا کا بظاہر کو نقصان نظر آ رہا ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ ایک روایت جو بڑی مشہور ہے اور حرف بحرف اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصحاب موجود تھے، لوگ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا فسد نساؤکم وفسخ شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر۔ کیا ہوگا اس وقت کہ جب تمہاری عورتیں جو ہیں وہ فاسد ہو جائیں گی، یعنی بگڑ جائیں گی، اور تمہارے جوان جو ہیں وہ فاسق ہو جائیں، اور تم انہیں امر بالمعروف نہیں کرو گے، نہیں علی المنکر نہیں کرو۔ اب یہ بات بہت شوق والی تھی ان لوگوں کے لیے۔ انہوں نے کہا فقیل لہ
وہ یقون ذالک یا رسول اللہ، کیا یہ ممکن ہے ایسا کہ ہماری عورتیں بگڑ جائیں اور مرد بگڑ جائیں، برباد ہو جائیں اور ہم کچھ نہ کہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم شر من ذالک، اس سے بھی زیادہ برا. کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، اس سے زیادہ برا ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے. مثال کے طور پر بچہ رکھنا چاہ رہا ہے داڑھی، تو کہا جائے گا میں نہیں رکھی، تم کیوں رکھ رہے ہو، یہ زیادہ لگے گی. لڑکی پردہ کرنا چاہے تو ماں کہے گی پاگل ہو گئی اور رشتے نہیں آئیں گے، مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں نہیں کر رہی پردہ، تم پردہ کرو گی. پہلا مرحلہ کیا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے برا ہوگا تم لوگ برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے. وقیل یا رسول اللہ یکون ذالک، آیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم شر من ذالک. کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروف، کیا کرو گے اس وقت کہ جب اچھائی کو تم برا سمجھو گے اور برائی کو تم اچھا سمجھو. اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ کہ جب امر بالمعروف ختم ہو جاتا ہے، نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے. اور جس معاشرے میں بھی اچھی چیزیں رہتی ہیں، یاد رکھیں وہ رہتی ہیں کس کی وجہ سے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اچھی رہتی ہیں، چاہے وہ ہندو معاشرہ ہو چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو. انڈیا میں بھی بہت ساری چیزوں سے جب تک بزرگان روکتے تھے تو وہاں کے محلوں کے حالات اچھے تھے. ہمیں یاد ہے جب ہم بچپن میں تھوڑا سا گھر سے دور چلے جاتے تھے کہ وہ ہمیں لگتا تھا بہت دور ہو گئے گھر سے، مثال کے طور پر 2-3 گلی 4 گلی ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کوئی نہ کوئی اڑوسی پڑوسی ٹوک کے واپس بھیج دیتا تھا. خوف کیا ہوتا تھا؟ کہ ہمارا کوئی مل جائے گا. کون؟ رشتہ دار نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کا انٹرفیئر، نہ، پڑوسیوں کا انٹرفیئر غلط ہوتا ہے، لیکن پڑوسیوں کا ٹوکنا یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو بہت زیادہ حالات خراب نہیں ہیں نا، وہ اللہ کا خوف اگر لوگوں کے دل سے نکل چکا ہے، کم سے کم لوگوں کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ نا، لوگ اگر عمل بالمعروف کر رہے ہیں اچھی بات کر رہے ہیں، لوگوں کا اگر خوف ہے تو یہ اچھی بات ہے. ہاں، خوف اصل میں اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن اگر امر بالمعروف ہو رہا ہے نہی عن المنکر ہو رہا ہے تو اچھا. یہ جو پہلے سلسلہ تھا، اور یہاں پر بھی اسے اگر کیا جائے کہ بڑے پیار سے سمجھایا جائے کہ نہیں بیٹا اچھا نہیں ہے آپ پڑھیں. اگر ایک بات کو پتہ ہونے کے باوجود بھی 10 دفعہ جب مختلف لوگ 10 طریقوں سے بتاتے ہیں تو انسان کو اس کی اچھائی کا تدریجاً یقین ہو جاتا ہے. اور ایک بات کو جب 10 دفعہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بری بات ہے تو پہلے مرحلے میں پتہ ہوتا ہے، دوسرے بار، تیسری بار، چوتھی بار اس کو برا سمجھنے میں اور زیادہ چیز کلیئر ہوتی ہے اور اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے جتنا جتنا لوگ بتاتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اسلام میں ایک چیز ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے بعد کیا چیز ہے؟ بار بار کا تذکر. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تذکر دیتے رہو، بار بار کہتے رہو. اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے واعظ و نصیحت. واعظ و نصیحت میں کیا ہوتا ہے کہ معلوم ہے آپ کو کہ جھوٹ غلط ہے، 50 سال سے معلوم تھا میں جھوٹ غلط ہے، لیکن ایک آدمی نے آ کے ایسے واعظ کی، ایسے نصیحت کی کہ آج لگا کہ واقعی جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے. علم تھا. ایک مرحلہ ہے علم دینا اور ایک مرحلہ ہے اس علم کے لیے تیار کرنا واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اور بار بار کہنے کے ذریعے سے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے.